نحمد صلی علی رسول الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، اسلامی جمہوریہ پاکستان میں ایک جانب دشمنان ختم نبوت عقیدہ ختم نبوت پر حملہ آور ہیں، اپنی مرضی کی قانون کی تشریح عدالتوں سے لینا چاہتے ہیں، اور دوسری جانب ملحدین اپنے پورے اسلحے سے لیس ہو کر نوجوان نسل پر حملہ آور ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ پاکستان میں شدید ترین بلاسفیمی کی جا رہی ہے۔ اللہ رب العالمین کی ذات پر حملہ آور ہو کر انبیاء کرام، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، کتب سماوی، قرآن مجید، فرقان حمید اور اہل بیت اطہار، صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین، ان سب کی شدید ترین توہین کی جا رہی ہے۔ یہ سب کچھ ایک جانب ہو رہا ہے، اور تصویر کا دوسرا رخ یہ ہے کہ وہ لوگ جن کے پاس محراب و منبر ہے، وہ جن کے پاس دلیل کی طاقت اور قوت ہے، وہ بجائے ان بڑے بڑے فتنوں کا مقابلہ کرنے کے آپس میں دست و گریبان ہیں۔ المیہ یہ ہے کہ ایک ہی اسکول آف تھاٹ کے لوگ آپس میں ایک دوسرے کو گالم گلوچ کر رہے ہیں، ایک دوسرے کو نوچ رہے ہیں۔ عقیدہ ختم نبوت کی بات ہو تو اس موقع پر بھی ذاتی حملے کیے جاتے ہیں، اور کچھ ایسے لوگ ہائر کیے گئے ہیں کہ جن کا کام سوشل میڈیا پر علماء کی پگڑیاں اچھالنا ہے، اور اس سے ملحدین کو فائدہ ہوتا ہے، اور پھر وہی گالم گلوچ جو ایک دوسرے کو وہ دے رہے ہوتے ہیں اس کو ملحدین استعمال کرتے ہیں۔ بڑے بڑے پاکستان کے خطیب جب مسجد میں منبر پر بیٹھ کر، جب جلسے میں کرسی پر بیٹھ کر مبلغ بن کر وہ دوسرے مبلغ کو گالی دیتے ہیں، تو اس گالی کو وہ استعمال کرتے ہیں، اور معاذ اللہ ثم معاذ اللہ وہ کہتے ہیں کہ جس دین کے یہ داعی ہیں وہ تو پھر معاذ اللہ گالیاں ہی سکھا رہا ہے۔ یہ کیا ہو رہا ہے؟ اور پھر یہ بھی عرض کروں کہ ایسے لوگ اس فتنے کو آگے پھیلاتے ہیں۔ ایک ہی آدمی، ہم ان تک پہنچ چکے ہیں، وقت آنے پر ان لوگوں کو منظر عام پر بھی لائیں گے کہ ایک ہی شخص وہ ایک آئی ڈی بناتا ہے کسی اور نام سے، اس پر وہ حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر ان کی تعریف کر رہا ہوتا ہے، دوسری آئی ڈی دوسرے نام سے بنا کر ان صحابہ پر تبرہ کر رہا ہوتا ہے۔ ایک آدمی وہی ہے جو حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کے حوالے سے ایک آئی ڈی پر تعریفی کلمات کہہ رہا ہوتا ہے، اور پھر دوسری آئی ڈی سے وہ تنقید کر رہا ہوتا ہے، اور لوگ اس کو آگے شیئر بھی کر رہے ہوتے ہیں، اور اس پر کمنٹس بھی کر رہے ہوتے ہیں، واہ واہ بھی کر رہے ہوتے ہیں۔ کسی پر وہ جو ہے نا وہ امیر دعوت اسلامی کا فوٹو لگاتا ہے، کسی آئی ڈی پر وہ کسی اور عالم کا جو ہے نا وہ فوٹو لگاتا ہے، کسی پر وہ کس کا لگاتا ہے۔ اس طریقے سے وہ اپنا کام جو ہے نا وہ چلاتا ہے، اور وہ نہ جانے کس سے فنڈ لیتا ہے، اور ہمارے لوگ اس سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور پھر کچھ لوگ گھس آئے ہیں کہ جو باقاعدہ لڑائی کروانا چاہتے ہیں۔ ایسے میں ہوا کا تازہ جھونکا ابھی قریب ماضی قریب میں 1-2 دن ہوئے حیدرآباد سے آیا۔ جمعیت علماء پاکستان کے محترم ملی یکجہتی کونسل کے سربراہ جناب حضرت علامہ ڈاکٹر صاحبزادہ ابوالخیر محمد زبیر صاحب دامت برکاتہم العالیہ نے ایک ویڈیو پیغام دیا، اور اس میں انہوں نے کچھ شخصیات کو متوجہ کیا۔ تو ہم یہ اس کی تائید کرتے ہیں کہ جماعت اہل سنت پاکستان کے جو امیر محترم ہیں حضرت علامہ پروفیسر سید مظہر سعید شاہ صاحب کاظمی دامت برکاتہم العالیہ، پیر میاں عبد الخالق صاحب برجنڈی شریف والے دامت برکاتہم العالیہ، اور اسی طریقے سے حضور مصلح امت ہزاروں علماء کے استاذ حضرت قبلہ پیر طریقت رہبر شریعت مصلح امت حضرت علامہ پیر سید حسین الدین شاہ صاحب دامت برکاتہم العالیہ، ان کے نام لیے گئے کہ یہ شخصیات تشریف فرما ہوں، اور دیگر جو شخصیات ہیں مدارس سے متعلق ہیں یا دیگر ہیں وہ بھی بیٹھیں، اور بیٹھ کر اہل سنت کے حوالے سے کوئی اتحاد کی کوشش کریں۔ ان سے قبل
خطیب ملت اسلامیہ حضرت علامہ ڈاکٹر کوکب نورانی اوقاڑوی دامت برکاتہم العالیہ وہ بھی متوجہ کر چکے۔ درد دل رکھنے والے لوگ اس وقت اس جانب توجہ دلا رہے ہیں۔ میں ہاتھ جوڑ کر بارے دیگر گزارش کروں گا علماء سے، مشائخ سے کہ ایک دوسرے کی پگڑیاں اچھالنے کے بجائے کسی ایک بند کمرے میں بیٹھ جائیں، اعتراضات سنیں، جوابات دیں، دوسروں کے اعتراضات سن کر پہلے والے جواب دیں، تاکہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھے۔ اور اس وقت جو بڑے مسائل ہمیں درپیش ہیں، میں پھر کہہ رہا ہوں، مبارک ثانی کیس میں ہمارا کیا کردار ہے؟ ملحدین کو، گستاخوں کو عدالتیں چھوڑتی ہیں، ہم عدالتوں میں پیش نہیں ہوتے، ہم عدالت میں جاتے نہیں۔ یہ باتیں عام پبلک کو تو پتہ نہیں ہے، لیکن علماء کو تو معلوم ہے نا کہ کس قدر شدید بلاسفیمی ہو رہی ہے اور ان کے کیس کہاں لگے ہوئے، یہ ساری باتیں علماء کو پتہ ہیں۔ ظاہر ہے کہ ان کی حالات پر نظر ہے، اور اگر حالات پر نظر نہ ہو تو پھر تو یہ منصب ہی ان کو جو ہے نا وہ اس سے دستبردار ہو جانا چاہیے۔ تو ان کے علم میں ہے، لیکن وہ کورٹ میں جاتے نہیں ہیں۔ ہماری اپنی ترجیحات ہوتی ہیں، صرف جلسہ نہ کھیلیں، خدا کے لیے میدان عمل میں آ کر کام کریں۔ میری بارے دیگر یہ گزارش ہے کہ اس وقت جتنی ضرورت ملحدین کے حوالے سے اور گستاخوں کے حوالے سے اکٹھ کی ہے کہ ہم ان کے مقابلے میں ایک ہوں اور نسل نو کو گمراہی سے، تباہی سے، ضلالت سے بچائیں اور انہیں اس دلدل سے نکال کر مکین گنبد خضرا کا غلام بنائیں۔ نبی علیہ السلام کی محبت ان کے سینوں میں جو ہے نا وہ فیروزہ کریں، اس کی شمع، یہ ہمیں کرنے کے کام ہے جو کہ ہم نہیں کر رہے۔ میں ان لوگوں سے جو سوشل میڈیا کا استعمال کرتے ہیں یا وہ نوجوان علماء جو آگے بڑھ کر کام کرنا چاہتے ہیں، خدا کے لیے وہ دست و گریباں نہ ہوں۔ تنظیمات، جماعت اہل سنت پاکستان، مرکزی جماعت اہل سنت، تنظیم المدارس اہل سنت پاکستان، اسی طریقے سے وفاق المدارس رضویہ، اور اسی طریقے سے جو دیگر تنظیمات ہیں، سیاسی طور پر جمعیت علماء پاکستان ہے، اس کے تمام گروپ، اور اسی طریقے سے امیر المجاہدین کی تنظیم لبیک، یہ تمام کے تمام لوگ کیا ایک جگہ ہم نہیں بیٹھ سکتے؟ بڑے بڑے مدارس کا نیٹ ورک رکھنے والے لوگ کیا ایک چھتری کے نیچے بیٹھ کر ملک کے اور اسلام کے وسیع تر مفاد میں کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے؟ ہمیں سب کو مل بیٹھنا چاہیے اور اکٹھ کرنا چاہیے۔ یہ وقت نہیں کہ ہم جو ہے نا وہ پگڑیاں اچھالیں، یہ وقت نہیں کہ ہم ایک دوسرے پر تان اور تبرہ کریں، بلکہ یہ وقت ہے کہ ہم ایک جگہ جمع ہوں۔ امید ہے کہ میری ان گزارشات کو آپ سنیں گے، کسی کے ڈر اور خوف کے بغیر کسی اس کے لالچ کے یہ باتیں میں کر رہا ہوں۔ مجھے کسی کا خوف نہیں ہے، اللہ کا خوف ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو دین لے کر آئے، اس دین کے حوالے سے کام کرنا ہے، اس لیے یہ گزارشات پیش کی ہیں۔ شہر کراچی ہو، لاہور ہو، پنڈی ہو، اسلام آباد ہو یا پاکستان کے دیگر شہر ہوں، ہر شہر میں لوگ سر جوڑ کر بیٹھے، اور یہ جو اس وقت طوفان بدتمیزی بپا ہے، اس کو بند کر کے جو طوفان، جو سونامی آ چکا ہے پاکستان میں، جس شدید ترین بلاسفیمی میں لوگ مبتلا ہو چکے ہیں، اس حوالے سے باقاعدہ لائے عمل طے کر کے ہمیں اکٹھ کرنے کی ضرورت ہے، اور عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے متحد اور منظم ہو کر، یک آواز ہو کر میدان میں اترنے کی ضرورت ہے۔ کیا وجہ ہے کہ مبارک ثانی کیس حساس ترین کیس ہے، سپریم کورٹ آف پاکستان میں لگا ہوا ہے، لیکن ہماری حاضری وہاں نہ ہونے کے برابر ہے۔ جو لوگ گئے ہیں وہ کم تعداد میں گئے ہیں۔ سیاسی رہنما پر کوئی اعتراض ہو تو سارے سیاسی جماعت کے قائدین، ان کے جو ہے نا وہ ایم این اے، ایم پی ایس جمع ہو جاتے ہیں، وہ کورٹ میں پہنچتے ہیں۔ تو جب مکین گنبد خضرا کی ختم نبوت کا معاملہ ہو اور علماء وہاں نہ پہنچے تو یہ سوالیہ نشان ہے۔ اس حوالے سے ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے۔ آئندہ کا لائے عمل مرتب کریں، تمام کے تمام ذمہ دار لوگ میدان میں آئیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے۔